ناظرین السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. قانون اور راب لے کے علی بخاری آپ کی خدمت میں حاضر. اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں اپنے اپڈیٹس کے ساتھ اور کچھ نئے کیس لاء کے ساتھ. کچھ ریسنٹ ٹائمز میں کیس لاء کافی زیادہ آ رہا ہے جس کے اوپر ہماری زیادہ ڈسکشن چلتی ہے. یہاں پہ آج بھی جو ایک کیس میں جس سے شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. چلڈرنز میٹرز کافی زیادہ اٹینشن رہی ہے کورٹس کی ان کے اوپر, اور کیونکہ بہت سارے میٹرز چلتے رہتے ہیں اس کے اوپر کیسز بھی آتے رہتے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ٹینی زارے کے اوپر کافی بات کی تھی, اور ٹینی زارے کیس کے اندر سیکشن 55 کا ذکر ہے, ان ساری چیزوں کا ذکر ہے جن کنسیڈریشن کو لینا چاہیے, اور شکر ہے کہ کورٹ آف اپیل کا ڈیسیجن ہے. اب ایک نیا ڈیسیجن آیا ہے جو کہ میں دیکھ رہا تھا, آج پڑھ رہا تھا, ایم کے نام سے. اب ایم کے شکر اس چیز کا ہے کہ یہ ابھی کسی ہائی کورٹ میں نہیں ہے, یہ ابھی صرف ٹرائبیونل کی طرف سے ڈیسیجن ہے. فیکٹس میں تھوڑے سے بتا دوں. فیکٹس اس کے صرف جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ 2 بچے تھے اس میں انوالوڈ. ایک بچہ جو تھا اس کی عمر اب 12 سال ہے اور دوسرے بچے کی عمر 6 سال ہے, اور دونوں بچوں نے تقریباً 6-7 سال کا 8 سال کا عرصہ یہاں پہ گزارا, بلکہ ہو سکتا ہے ایک کیس میں تو 9 سال تک کا اس کا عرصہ تھا جو اس نے یہاں پہ گزارا. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا کورٹ نے کہ ان کے کیا ایفیکٹس بنتے ہیں کیا نہیں بنتے, اور اس کے بعد سرپرائزنگلی انہوں نے اس کیس کو ریفیوز کر دیا, اور یہ اپر ٹیئر ٹرائبیونل کی طرف سے ہے. اب اس کیس میں ریفیوز انہوں نے اس بات پہ کیا کہ بچے واپس جا کے اپنے ملک میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, یا جو بھی پرابلم ہوگی وہ اتنی بری نہیں ہوگی کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بنے اور وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر سکیں. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈسٹنکشن آتی ہے کہ اس کیس میں دیکھنا کیا چاہیے تھا اور کورٹ نے کیا چیز دیکھی ہے, جس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کورٹ کی طرف سے غلطی ہے. اور آئی ریئلی ہوپ کہ جنہوں نے اس کیس کو یہاں تک پہنچایا تھا وہ اس کو آگے ضرور چیلنج کریں گے, اور اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ ڈیسیجن آنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میرے لیے بہت غلط ہے. ایک بچے نے جس نے یہاں پہ 8-9 سال گزار لیے اس کو یہاں اسٹیٹس ملنا چاہیے, بات ختم. کیوں ملنا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہ بچہ یہاں کی ایک پیداوار بن چکا ہے, وہ یہاں کے مطابق بولتا ہوگا, وہ یہاں کے مطابق ڈریس اپ کرتا ہوگا, وہ یہاں کے مطابق چلتا پھرتا ہوگا, اس کے فرینڈز فیملی وغیرہ ساروں کے اندر اس کی جو لائف ہے یہاں پہ وہ ساری کی ساری یہاں کے مطابق اسٹیبلش ہوئی ہے. اگر ایک بچہ جس طرح سے اس کیس میں 12 سال کا بچہ ہے اور اسے 9 سال یہاں گزارے تو اس کا مطلب وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی یہیں کے مطابق پلا بڑا ہے, اور یہ بالکل غلط ہوگا کہ اگر اس کو صحیح طرح سے کنسیڈر نہ کیا جائے. سرپرائزنگ بات جو آئی ہے یہاں پہ اس کیس کے اندر, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے, وہ یہ کہ جو کورٹ نے جج کی طرف سے جو ریزننگ اڈاپٹ کی گئی ہے اس کے اندر, جج نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ کیا ان بچوں کو واپس بھیجنے سے, اس ملک میں بھیجنے سے ان کو نقصان ہوگا, کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان کے اوپر. اگر نہیں, اور اگر کوئی بہت برا اثر نہیں ہوگا ان کا, تو ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے. حالانکہ جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اس سے ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو واپس بھیج کر نقصان ہوگا کہ نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کیا یہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں, کیا ان کو یہ فائدہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں کہ بچے یہاں پہ رہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ اگر کمپیئر کریں تو بالکل ڈفرنٹ ٹیسٹ بن جاتا ہے, اور یہ ٹیسٹ وہاں پہ لگتا ہے کہ کورٹ کی طرف سے اپلائی کیا گیا, اور انہوں نے اس چیز کو بالکل ڈفرنٹ نظریے سے دیکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, اور اس کے اوپر اس کو آئی ہوپ کہ اس کو آگے چیلنج کیا جائے گا اور اس کو روکا جائے گا اسی جگہ, کیونکہ اگر یہ کیس اور اس ریزننگ کو اسی طرح سے بڑھاوا دیا گیا اور یہ آگے سے بڑھتی گئی تو یہ باقی کیسز کے اندر بھی بہت نقصان دہ رہے گی. لیکن آئی ہوپ یہاں پہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. جو دوسری چیز اس کیس کی امپورٹنٹ ہے وہ یہ, ایک تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی بچے یہاں پہ اگر ان کا نیگیٹو ہے اور سارا کچھ جو بھی اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ زیادہ نہیں ہوتا ان کی لائف پہ تو ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے, جو کہ غلط ہے. دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ ساری بات کو سمجھتے ہوئے بچوں کے جو انٹرسٹ ہونے چاہیے, کیا ڈیسیجن میکر نے بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھا, کیا بچوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے, اور جو وہ پرائمری کنسیڈریشن کی بات آتی ہے. اب اس کیس میں جو کیا گیا ہے اور جس طرح سے مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح جج نے اس کو فالو کیا ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پرائمری کنسیڈریشن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے, اس نے دیکھا کہ پرائمری کو نمبر 1 رکھا جائے, یعنی کہ سب سے پہلے اس کو دیکھو, اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھو. لیکن پہلی چیز کا ایز لانگ ایز آپ نے اسے کنسیڈر کر لیا تو باقی چیزیں بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں زیڈ ایچ تانزانیہ کیس کو دیکھیں, ایل ڈی زمبابوے کو دیکھیں, ٹینی زارے کو دیکھیں, اب یہ جو ایم کے بھی آیا ہے, ان سارے کیسز کو جب بھی آپ دیکھو اس کے اندر جو ساری ڈسکشن آتی ہے اس کے اندر مین چیز یہ نکلتی ہے کہ بچوں کی کیا امپورٹنس ہے.
اب ایک یہ تو خیر اس کیس سے متعلق بات ہوگی, میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں اور نکلتی آتی ہیں, لیکن وہ قانون کے پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں جس میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتا. میں یہاں کا پروگرام میں جو اپنا رکھنا چاہتا ہوں وہ انفارمیشن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اور بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے فیڈ بیک دی, بہت ساری فیڈ بیک ملی مجھے. میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں زیادہ سوال لیا کروں کہ جس طرح سے میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں وہی کروں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور موسٹلی لوگوں کا یہی جواب تھا کہ جو ڈیٹیل ہے وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے سے کہ بہت سارے سوال لیے جائیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے بالکل جواب دیے جائیں جن سے کہ باقی کسی کو اور کو سمجھنا ہے. میرا مقصد یہاں بیٹھ کے آپ کا کیس سالو کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہاں بیٹھ کے آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا امیگریشن وکیل کے پیسے بچا لینا نہیں ہے. میرا مقصد یہاں پر ہے کہ آپ کو ایک اویئرنیس ملے, آپ کو ایک انفارمیشن ملے جس کی بیس پہ آپ جب اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں تو آپ جا کے سوال پوچھ سکیں اور اس کی بات کو سمجھ سکیں. سو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو اگین میرے دماغ میں کافی دفعہ آیا کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے آئے, آج بھی ایک کیس آیا ہوا تھا. 18 سال جب ایک بچے کی عمر جب وہ 18 سال پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ایڈلٹ بن جاتا ہے. ایڈلٹ مطلب یہ کہ اب سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے. اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کرنی ہو تو وہ سیپریٹ ہوگی, اس کے بعد اس کی کوئی ڈیسیجنز کرنے ہو وہ سارے سیپریٹ ہوں گے. سو ہر چیز سیپریٹ ہو جاتی ہے. آج فار ایگزامپل ایک کیس آیا ہوا تھا, میاں بیوی ہیں, ان کے ساتھ بچہ تھا جب وہ یہاں پر آئے تھے. اب ان لوگوں نے یہاں پہ 8-9 سال گزار لیے, 10 سال گزار لیے, لیکن بجائے سے کہ اپلیکیشن ڈالی جاتی بفور بچہ 18 سال کا ہو رہا تھا, انہوں نے بچے کے 18 سال ہونے کے بعد جا کے وکیل سے رابطہ کیا جس میں کہ کافی ڈیلے ہو گئے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بچے کے لیے تو ایک امپورٹنٹ کیس بن جاتا ہے, کیوں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا ٹائم یہاں گزارا, فائن میں آپ ایڈلٹ بن گیا ہوں, لیکن جو میرا ٹائم پہلے گزرا تھا وہ سارا ایز اے چائلڈ گزرا یہاں پہ, اور 7-8 سال 9 سال میں نے ایز اے چائلڈ گزارے ہیں یوکے. لیکن ماں باپ کے کیس کو دیکھیں, اب ان کے ساتھ کوئی 18 سال سے کم عمر کا بچہ نہیں ہے اور صرف ماں باپ کو دیکھا جائے, اور اگر انہوں نے 7-8 سال یہاں پہ گزارے یا 9 سال بھی گزار لیے تو ان کو آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھا جی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, آپ واپس جا سکتے ہیں. سو اس طرح کی سچویشن اوائڈ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی سچویشن اس میں آتی ہے, اگر آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ سنیں گے اور سر ہلائیں گے اس کے اوپر کہ وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر کے چپ کر کے نہیں ابھی اپلیکیشن نہیں ڈالنی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پکڑ لیں گے, ریفیوز کر دیں گے, نکال دیں گے یہاں سے, اپلیکیشن نہیں ڈالنی, چپ کر کے بیٹھے رہو, چپ کر کے بیٹھے رہو, ٹائم گزارنے دو. یا آپ کے وکیلوں نے آپ کو کہا ہوا ہے چپ کر کے بیٹھے رہو, جتنا وقت گزرتا جائے زیادہ اچھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کئی کیسز کے اندر وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے, ہمیں بھی ٹیکٹکس کے مطابق کئی دفعہ کھیلنا پڑتا ہے اور ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں اپلیکیشن 2 مہینے بعد ڈالنا یا جلدی ڈال دو یا ایسے کرو ویسے کرو. لیکن ایک چیز جو مجھے کبھی سینس سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ اگر آپ انتظار کر رہے ہو, ابھی 6 سال ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے, اور آپ انتظار کر رہے ہو کہ جی ہم 14 سال کے بعد کیس ڈالیں گے, کون سا حکیم آپ کو کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, کیسے چل سکتا ہے کہ جی آپ ابھی سے انتظار کرو 14 سال تک کا, یعنی 8 سال اور انتظار کرنا ہے ابھی آپ نے, اور پتہ ہی نہیں کہ تب قانون ہوتا ہے نہیں ہوتا, زندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا فائدہ اس اسٹیٹس کا کہ اتنی دیر انتظار کر کے اور اس ٹینشن میں گزارو ٹائم. سو میرا مشورہ یہی ہوگا, جتنے لوگ جن کو معلوم ہے کہ ان کے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, جن کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بچے ہیں, جن کو پتا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, یہ گورنمنٹ بہت سخت گورنمنٹ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہے, بہت لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں. سو اگر کوئی چیز ایسی آپ سمجھتے ہو کہ ابھی آپ کے فائدے میں جا سکتی تو اس کو فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لو, اس کو ابھی اپلیکیشن ڈال کے وہ اسٹیٹس لے لو, چاہے 3 سال کی ڈسکریشن لیو ملتی ہے وہ لے لو, تاکہ آپ کسی لائن پہ تو لگ جاؤ, بجائے ایسے کہ آپ انتظار میں بیٹھے رہو اور کل کوئی بڑی سی اناؤنسمنٹ آئے, دھماکہ ہو اور پتہ چلے کہ جی گورنمنٹ نے سارا کچھ بند کر دیا, اب یہ بھی بند کر دیا, اب یہ بھی بند کر دیا, اب یہ بھی بند کر دیا. سو پھر آپ پھنس جاؤ گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی, کچھ نہ کچھ ڈال لیں, کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ڈال دینا ہمیشہ بہتر ہوتا. اوکے جی, اپنے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں, پہلا سوال لیتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال چال ہے؟ میں رضوان بات کر رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے. جی رضوان صاحب, ماشاء اللہ کافی اچھا آپ ڈیٹیل بتاتے ہیں, مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام سن کے. بہت شکریہ رضوان صاحب. اچھا سر, مجھے یہ پتا کرنا تھا, میرا کزن ہے وہ پاکستان سے آیا تھا 8 سال پہلے, ٹھیک ہے. ابھی دس ایئر جب میں بالکل شارٹ میں جاؤں گا, لمبا نہیں جاؤں گا, ابھی بہت لمبے کیوں میں لگے ہوئے, میں بہت شارٹ پوچھوں گا. شکریہ. تو 8 سال ہو گیا اس کو آئے ہوئے. ابھی ریسنٹلی تقریباً اس مارچ میں میں نے میرے بڑے بھائی کی سالی جو رومانین تھی اس کے ساتھ اس کی شادی کی, ٹھیک ہے نا. میرے کزن کا اسٹیٹس نہیں تھا, اس کے ساتھ شادی کی, ہم نے ہوم آفس کا کیس سبمٹ کر دیا, ٹھیک. انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ مانگے, وہ بھی ہم نے بھیج دیے, مگر
अभी रिसेंटली कोई तकरीबन महीना हुआ उसका रिफ्यूजल उन्होंने लगा के भेज दिया कि उन्होंने ये कहा है कि हमें लड़की जो है रोमानियन, हमें उसके जो काम जो यहाँ पे करती है उसका हमें कोई से डाउट है, या उसका उन्होंने मैं फोन किया भी नहीं है या नहीं किया या नहीं किया, मगर उन्होंने एक ये ऑब्जेक्शन लगाया और सेकंड ऑब्जेक्शन ये लगाया कि आपका जो कजन है मेरा, ये 8 साल से कहाँ से खा रहा था, कौन इसको सपोर्ट करता रहा। हालांकि हमने इस चीज को क्लियर भी कर दिया था उसमें लेटर में कि इसको इसकी वाइफ जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब एनी हो उन्होंने मैं अपील का राइट भी दिया था और उन्होंने कहा था कि अपील भी आपको देता है, मगर हम अपील में नहीं जाना चाह रहे थे। हम दोबारा जो है ना नए सिरे से एप्लीकेशन को सोच कर वापस दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन करने का कर रहे हैं और उनके जो ऑब्जेक्शन उनको रेज करके हम उनको भेज रहे हैं। और मैं साथ में लेटर अपना लगा रहा है एफिडेविट कि मैं अपने कजन को सपोर्ट करता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बकायदा और दूसरा जो मेरी वो उसकी जो वाइफ का जो ऑब्जेक्शन है वो उन्होंने हालांकि फोन भी नहीं होम ऑफिस ने वहाँ पे किया, मगर उन्होंने अपनी तरफ से ही एक ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया था। सर अब आप मुझे बताएं सवाल क्या है आपका जॉब का। उन्होंने कहा हमें किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई। प्लीज हमें ये बताएं कि अभी हम जब एप्लीकेशन भेजेंगे तो उसके ऊपर मजीद कितना टाइम लगेगा और क्या चांसेस बनते हैं, बस ये मुख्तसर पूछना आपसे। चले मैं बताता हूँ जी। देखिए जो आपका मैटर है सारा, पहले रूल्स को याद रखेंगे। रूल्स कहते क्या है, अगर यूरोपियन नेशनल की बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपने ये दिखाना है कि जो यूरोपियन नेशनल जो आपका स्पॉन्सर है वो यूके में अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है। ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने के क्या मतलब है, यानी कि वो या काम कर रहे हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वो स्टूडेंट हैं, कुछ भी इनमें से जो हो वो चलेगा। अब इन सारों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने जब प्रूव करना है कि एक बंदा यहाँ पे ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है और वो रह रहा है यहाँ पे, काम कर रहा है या पढ़ रहा है या जो कुछ भी है, वो उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन देनी होती। अब आपने बताया कि जी वो रोमेनियन है और एम्प्लॉयर का वो कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। नंबर 1, जहां तक मुझे पता है रोमेनियंस हों या बल्गेरियंस हों तो उनके लिए आपको दिखाना पड़ता है, अगर जॉब है तो आपको दिखाना पड़ता है कि उनको वर्क परमिट अरेंजमेंट्स के मुताबिक जॉब मिली हुई है। अदरवाइज अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर वो अपना दिखा सकते हैं। सो आई डोंट नो आपने दोनों में से कौन सा किया होगा, लेकिन इन एनी केस जो भी आपने किया वो अब आपको पता होना चाहिए जब एप्लीकेशन आप करते हैं। टाइम वाइज जब आप भेजते हैं अपनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन का आगे से एक्नॉलेजमेंट जो आती है उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन। वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन कहता है हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट में मिल गया है, सारा कुछ है, और हम उसकी बेस पे अब एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। मीनवाइल काम करना आपको अलाउड है, नहीं अलाउड, जो भी आपकी कंडीशंस बनती हैं वो सारा कुछ उस पर लिख दिया जाता है। अब आपको भेज दिया जाता है, कहते हैं कि जी अप टू 6 months हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें टाइम लगेगा और उसके बाद आपका डिसीजन आएगा। सो वो जो 6 months का टाइम है वो तो आपको वेट करना ही करना है, कई दफा उससे ज्यादा भी हो जाता है। जहां तक चांसेस की बात है, अगर आपने तमाम रूल्स के मुताबिक सारा कुछ किया तो चांसेस तो आपके 100% है। ये तो सारी चीजें ऐसी है, इन एप्लीकेशंस का फायदा ही ये होता है कि अगर आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगर आपकी एप्लीकेशन में उन्होंने इस चीज पे कोई डाउट जाहिर नहीं किया कि आपकी शादी जेन्युइन है और आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, सिर्फ टेक्निकलिटीज थी, आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे जो अब आपने लगा दिए होंगे, तो होपफुली इंशाल्लाह आपका काम तो होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि लॉ को पहले याद रखें। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अकाउंटेंट के लेटर साथ लगाएं, अपने अकाउंट्स वगैरह साथ लगाएं, इनवॉइसेस साथ लगाएं, बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं। अगर एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर होता है, पे स्लिप्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें पे स्लिप्स के मुताबिक पैसे आ रहे होते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट की कंफर्मेशन हो जाती है। अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में कॉलेज का लेटर लगा होना चाहिए, प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जो अक्सर लोग उस चीज पे हैरान होते हैं, ये कौन सी बला है जी कि स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये स्टूडेंट जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, जो यूके में आके रह रहे होते हैं और ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये उनके लिए है। उनको ये नहीं होता कि जी वो आए यहाँ पे आके NHS में रजिस्टर कराया तो आराम से खाता खुल जाए। नो, वो जब यहां पर आते हैं उनकी तमाम ड्यूरेशन जिस टाइम के लिए वो यहां पर आए हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी जरूरी है क्योंकि वो स्टूडेंट है। सो जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस अगर होती है तो वो एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स वाली चीज में आते हैं, अगर नहीं होती तो वो ट्रीटी राइट्स की एक्सरसाइज में नहीं आते। बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा और बेहतर है कि जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जब भी आप सोच रहे हो, तो ये सोच के समझ के फिर ये एप्लीकेशन करें। बिकॉज अगर ये रिक्वायरमेंट आपकी मिस होती है, आप अपील में जाते हैं, बाकी तमाम चीजें आपकी पूरी हो, सिर्फ आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आपके केस को अलाउ नहीं किया जा सकता, जज उसको अलाउ नहीं कर सकता, बिकॉज वो रेगुलेशंस के मुताबिक सारी चीजें पूरी नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो आपने अपनी डिटेल सारी दी हैं, एप्लीकेशन आप कर चुके हैं, उसको आप वापस अभी नहीं ले रहे, सो ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक विद दैट। होपफुली क्योंकि पहले एक डिसीजन आपके खिलाफ आया था तो आप वहां से सारा कुछ समझ चुके होंगे कि
کن چیزوں کو آپ نے پورا کرنا ہے اور آگے جا کے آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا. بیسٹ آف لک جی.